بہت بنیادی سوال ہے لوگوں کو سوچنے کا، اور سبھی اس پہ غور بھی کر رہے ہیں. اور خود یہ عالم عرب میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کے لوگ بھی، اور ان کی اب عوامی قیادت جو سامنے آئی ہے، وہ خود بھی یہی فکر رکھتی ہیں کہ انقلاب لانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا انقلاب کی حفاظت کرنا مشکل ہے. انقلاب میں کامیابی حاصل کرنا بہت اہم ہے، انقلاب کو چوری ہو جانے سے بچا لینا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اب یہاں پہ یہی جو حکمران تھے، اب اس وقت بھی بدقسمتی سے مثلاً مصر میں بھی اور تیونس میں بھی اسی رجیم کے کچھ کل پرزے وہ اقتدار میں ہیں. لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ جب یہ حکمران دیکھتا ہے کہ میرے عوام کی کیا حیثیت ہے، کیا اب وہ بھیڑ بکریاں بن گئی ہیں کہ میں ان پر جو بھی ظلم ڈھاؤں تو وہ برداشت کریں گے اور وہ کر سکتا ہوں، تو وہ اس کا ایک رویہ ہوتا ہے. یا پھر اس کا یہ رویہ ہوتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ یہ عوام اب اس قدر بیدار ہیں کہ میں نے اگر کوئی بھی اقدام ان کی رائے کے خلاف اٹھایا تو یہ مجھے بھی اٹھا کر پھینک دیں گے. تو بالکل ایک دوسرا رویہ ہوتا ہے. ابھی تیونس میں اس وقت جو لوگ ہیں، اتفاق سے جو اس وقت صدر ہیں فؤاد المبزع، یہ جو ہیں یہ تحریک آزادی میں بھی اس کا ایک رول رہا ہے، ضعیف آدمی ہے. اس کے بعد یہ بس ایک جیسے مجہول شخص کی حیثیت سے موجود تھے، لیکن حکومت میں موجود تھے. حکومتی یعنی کہ اسی ہیرارکی میں تقریباً شمار ہوتا تھا ان کا. وزیر اعظم جو ہے وہ تو بن علی کے ساتھ بھی، اب وہی وزیر اعظم جو بن علی کا ساتھی تھا وہ بن علی کی حکمران پارٹی کو بین کروانے میں سب سے سر فہرست ہے. وہ جو ان کے کرپٹ وزراء تھے ان کو یعنی کہ عالمی فورس کے ذریعے سے وہ کہتا ہے جی کہ ہم اسے واپس لے کے آئیں گے اور ہم اس کو سزا دلوائیں گے. اور وہی جو ہیں وہ ان کے عوام کی جو مطالبے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم آہنگ پروگرام پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جی کہ ہم آئندہ انتخابات کروائیں گے، پرامن انتخاب ہوں گے، تمام سیاسی پارٹیوں کو ابھی وہاں پہ اجازت دے دی گئی ہے. خود راشد الغنوشی واپس آ چکے ہیں. آپ راشد الغنوشی سمیت ہزاروں لوگ جو یورپ میں مقیم تھے، یہ بیچارے ایسے انسان تھے کہ ان کے پاس ان کی کوئی شناخت باقی نہیں رہنے دی گئی تھی. تیونسی پاسپورٹ نہیں تھا، وہاں پہ پناہ گزین تھے تو کہیں کسی کو پناہ دے دی گئی، کوئی ایک ٹریولنگ ڈاکومنٹ دے دیا گیا، لیکن وہ ٹریولنگ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کی شناخت تو نہیں ہے. تیونس ایمبیسی سے رابطہ کرتے تھے تو وہ لوگ جو ہیں وہ انہیں دور سے ہی دھتکار دیتے تھے، ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں میں نے اگر اسے مل لیا تو فوراً رپورٹ ہو جائے گی کہ یہ اس سے ملا ہے اور میں بھی شاید اس کا ساتھی ہوں. وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب یہ جب تبدیلی آئی ہے، وہی ایمبیسی کا پورا سٹاف ہے، وہی سفراء ہیں، اور اسی طرح کا یہاں پہ نظام تیونس میں بھی ہے. یہ جیسے ہی کہتے ہیں جی کہ ہم درخواست دیتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ریسیو ہوتے ہیں، اسی دن نیا پاسپورٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور ہماری شناخت ہمیں واپس مل جاتی ہے. تو اب یہ ملک کے اندر بھی یہ لوگ جو موجود ہیں کوشش کر رہے ہیں، یورپی ممالک بھی اور یہ بھی، کہ انقلاب کو اس کے اصل راستے اور اس کے اصل شناخت سے محروم کر دیا جائے. لیکن اب یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا. یہ آپ نے جو فرمایا کہ خدشہ تو سب کے ذہن میں ہے کہ کہیں پھر دوبارہ سے وہ لوگ نہ آ جائیں. اب اس وقت اس تبدیل شدہ صورتحال میں تیونس میں 7 نئی سیاسی پارٹیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اب وہاں کی تحریک اسلامی تحریک نہضت کو ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ پارٹی کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. راشد غنوشی صاحب جب اپنے ملک واپس گئے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ان کا بہت شایان شان استقبال ہوا ہے، اور اب یہ لوگ اس اپنے آپ کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آئندہ انتخابات کے ذریعے، اور یہاں پہ ایک اگرچہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایشو بھی بنتا ہے کہ اسلامی تحریکوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ بہت حکمت کے ساتھ الحمدللہ چل رہے ہیں، بیداری کے ساتھ ساتھ احتیاط اور حکمت بھی، کہ ہم اس انقلاب کو کسی ایسے اقدام کے نتیجے میں دشمن کی گود میں نہ پھینک دیں. تو عبدالغفار بھائی، یہ احتیاط کا ہی تقاضا ہے یا یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ پوری ہم اگر اس تیونس کے ساتھ مصر کو بھی شامل کر لیں کہ یہ پوری تحریکیں جو ان دونوں ملکوں میں چلیں اور جس کی نتیجے میں دونوں ملکوں کے جابر رخصت ہوئے، ان دونوں جگہوں پر کہا یہ جاتا ہے کہ اسلامی تحریکیں فرنٹ لائن قیادت کی صورت میں نظر نہیں آئیں، بلکہ یہ بیک لائن پہ تھیں، سیکنڈ لائن پہ تھیں، یا یہ کہ اس کی لاجسٹک سپورٹس کے حوالے سے تھیں. لیکن کیا یہ احتیاط کا تقاضا تھا، مصلحت کا تقاضا تھا، یا یہ کہ یہ کوئی
باقاعدہ پری پلانڈ حکمت عملی تھی کہ اس طرح سے کیا جائے؟ مصر میں تو پھر بھی یعنی کہ تیونس کا انقلاب آ چکا تھا، اس لیے یہاں پہ لوگوں کو اپنا ہدف کم از کم معلوم تھا، اگرچہ یہ اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ ہم کب سٹارٹ کریں گے اور کیسے کریں گے۔ لیکن تیونس میں جب تحریک آئی ہے اور تیونس میں جب تبدیلی آئی ہے تو اس وقت تو کوئی پارٹی بھی نہیں تھی، کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی، اور تحریک نہضت اگرچہ موجود تھی ان کی لیڈرشپ تیونس کے اندر، لیکن وہ تمام لوگ زیر زمین تھے۔ جیسے ہی یہ تحریک شروع ہو گئی اور اس کے پہلے ہفتے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا رکنا ممکن نہیں ہے، اس وقت پھر اسلامی تحریکوں نے اپنی فل سٹرینتھ کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں شامل کیا۔ لیکن اس وقت بھی فرض کیجئے کہ اگر اسلامی تحریک جو ہے وہ اپنی شناخت یا اپنے جھنڈے اور اپنے نعرے کے ساتھ وہاں پہ آ جاتی تو پوری دنیا میں یہ بن علی اور اس کے سرپرست ملکوں کو یہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا کہ یہ بالکل یہاں پہ ایران کا انقلاب آ رہا ہے، اس کی مثال بھی دی گئی کہ یہ خمینی بننا چاہتا ہے راشد غنوشی اور یہ فلاں۔ تو ان تمام خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے شمولیت تو بھرپور کی۔ آج دنیا کا ہر تجزیہ نگار اس بات سے متفق ہے کہ اگر تیونس اور مصر میں وہاں کی اسلامی تحریک شامل نہ ہوتی تو یہ تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ مصر میں مثلا 25 جنوری کو یہ تحریک کا آغاز ہوا ہے، نوجوانوں کا یہ پروگرام تھا، تو اتفاق تھا کہ مجھے کوئی تقریباً 23 جنوری کو اخوان کے کچھ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں کو بلا کے انہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ 25 جنوری کو کوئی مظاہرہ سنا ہے کہ ہونے جا رہا ہے، سنا ہے کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ کوئی اعلان وہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر یہ صحیح ہے تو تم لوگ نے اس میں شرکت نہیں کرنا، اگر تم نے شرکت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، تھریٹ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ تحریکیں شامل ہوئیں۔ تو یہ تحریک اسلامی نے مصر میں اور تیونس میں اپنے ہدف کو پیش نظر رکھا ہے، اپنی شناخت کو انہوں نے اتنا اہم نہیں سمجھا کہ جتنا میرا مقصد جو ہے وہ میرے پیش نظر ہونا چاہیے، اور اب الحمدللہ میدان میں وہی ہیں، اور آئندہ کا جو بھی سینیریو بنے گا تو انشاءاللہ اس میں انہی لوگوں کا بیسک رول ہوگا۔ ان دونوں ملکوں میں اب انہوں نے اپنی جو پبلک سپورٹ ہے اسے باقاعدہ ایک تنظیم میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ راشد غنوشی صاحب بھی وہ ترکی کے تجربے سے بہت وہ چاہتے ہیں کہ ہم استفادہ کریں، جس طرح انہوں نے اپنے ملک کے ہر شہری کو اپنے پاس جگہ دی ہے تو ہم بھی ان کے لیے تمام دروازے کھول دیں۔ اسی طرح مصر میں بھی فریڈم اینڈ ڈیولپمنٹ، ترکی میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے، تو یہ فریڈم اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نام سے اخوان المسلمون کا اپنا تربیتی، دعوتی، تعلیمی اور علمی وہ سارا کام موجود رہے گا۔ اس کے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے فریڈم اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا ایک سٹرکچر وہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جب ساتھ شامل ہوں گے تو پولیٹیکل پارٹیز اور اسلامی تحریک وہ سر عام بھی لوگوں کے سامنے ہوگی، اور پہلے وہ اپنے نام کے بغیر۔ عبدالغفار بھائی، آپ کا بڑا مکالمہ رہتا ہے عرب دنیا کے رہنماؤں سے اور خصوصاً اسلامی تحریک کے رہنماؤں سے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا شیخ راشد جس عمر پہ ہیں اب اور جتنا عرصہ وہ ملک سے باہر رہے ہیں، کیا تحریک کو اس انداز سے کنٹرول کرنا ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ایک ایسے ملک میں کہ جو ایک طویل آمریت میں رہا ہے اور اس کے بعد بھی جو سازشی قوتیں ہیں وہ بالکل حزب برسر اقتدار ہیں، سازشی قوتوں کے برسر اقتدار ہونے کے باوجود بھی وہ اسلامی تحریک کو اسی طرح سے چلا سکیں جس طرح سے ترکی میں اور دیگر ایران کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہاں چلایا گیا؟ آپ نے تو یہ سوال یوں کیا کہ جیسے شیخ راشد غنوشی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور وہ اسے سوچ رہے ہوں۔ بیان ہی اسی پہلو پہ خود راشد غنوشی صاحب، ان کے ساتھ اس پہ تبادلہ خیال ہوا، تو اور یہ سوال انہوں نے خود اٹھایا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا۔ تو انہوں نے وہ کہنے لگے جی کہ میں واپس تو جا رہا ہوں، تیونس واپس جانا ہے مجھے۔ اس وقت تک انہیں پاسپورٹ نہیں ملا تھا اور انہوں نے اس کا ابھی فیصلہ، لوگ انہیں مختلف جو باہر ملک ہیں وہ ابھی چونکہ وہ جیسے میں نے کہا نا کہ یقین نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ نہ جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ تو ابھی اسی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ایک بار تو واپس آنا ہے مجھے۔ اگر وہ کہتے جی کہ آپ کو تو وہاں پہ 3 دفعہ
سزائے موت کا کورٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے، تو یہ کہنے لگے جی کہ واپس تو جانا ہے، پھر مجھے وہ لٹکانا چاہتے ہیں لٹکا دیں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ وہ جابر حکومت تھی، وہ چلی گئی تو اس کے ساتھ ہی اس کے تمام فیصلے بھی چلے گئے اور میں نے واپس جانا. لیکن میں یہ وہاں پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ تحریک کا ایک ذمہ دار ہوں اور اس موقع پہ مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے یہ پرچم اپنے ساتھیوں کو سونپ دینا چاہیے. میں واپس جاؤں گا، میں اپنے لوگوں کو ری آرگنائز کروں گا، میں ان کے ساتھ مل کر اس وادی میں مزید قدم آگے بڑھاؤں گا، اور پھر ایک مرحلے پر میں یہ تمام کام انہیں سپرد کر کے تو میں ان کے لیے دعا کروں گا، اور پھر عالم اسلام میں بہت سارے کام اس عرصے میں ان کے ذمے لگ گئے تو میں اس پر زیادہ توجہ دوں گا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں صرف اسلامی تحریک ہی وہ عوامی اور دینی اور سیاسی طاقت ہے کہ جس کے ذمہ داران میں قیادت کا کوئی لوبھ اور لالچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس ذمہ داری کو اور کانٹوں کے اس تاج کو جتنی جلدی وہ دوسروں کے سپرد کر سکیں تو وہ اس کے لیے بےتاب رہتے ہیں. اور راشد غنوشی صاحب نے اسی پہ تقریباً اپنا ذہن بنایا ہوا ہے. غفار بھائی، تیونس کا ہم نے ذکر کیا خاصی دیر تک، مصر کی طرف آتے ہیں. 9/11 کے بعد دنیا تبدیل ہو گئی تھی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ فروری 11 کے بعد عالم عرب تبدیل ہو گیا ہے. مصر کی تبدیلی جو اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا حلیف تھا، اور وہاں 30 سال بعد اقتدار کی منتقلی، جتنا بڑا واقعہ ہے، وہ عالم عرب پر ایک بہت بڑا اثرات ڈالے گی. اس اہم سوال کا جواب لیتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.